نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عمران قادری ولاگز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھوں گا جو کہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پر ہمارے ٹاپک کا آغاز جو ہے یہ ماہ سیام کے بابرکت مہینے کا آغاز آج دوسرا سیام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب کا درجہ کیا ہوتا ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ مختصر سا یہ شیئر کریں گے، تو توجہ کے ساتھ پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، ملائکاتہ، یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکتہ مقدسہ پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود اور سلام پڑھا کرو۔ تو یہ ہمیں تلقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں اور اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آئے اور ان کی باتیں ساری سنی۔ انہیں پتہ نہیں چلا، مقصد کہ آپ پیچھے ان کے آ کے کھڑے ہو گئے یا کچھ فاصلے پر کہ جہاں سے آپ کو ان کی آوازیں صحیح طرح سے سنائی دیتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں تمام سنی۔ ان صحابہ کرام کی باتیں کیا تھیں؟ باتیں یہ تھی کہ ایک شخص بولا، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل اللہ بنایا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ بنایا، یہ بھی درست ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ و روح اللہ بنایا ہے، یعنی اللہ کی روح اور اللہ تعالیٰ کی کلمات، تو یہ بھی درست ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ تو چوتھے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا کو صفی اللہ بنایا، کہ صفات اللہ کی صفات، یہ بھی درست ہے کہ ان کا جو لقب ہے وہ صفی اللہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور ان سے فرمایا، ان کے پاس آ کر فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں ساری سنی اور تمہارا تعجب، حیرانگی سمجھی، اس کو سمجھا۔ بے شک سچی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا تعجب سمجھا ہے، بے شک آپ نے درست فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ و روح اللہ ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا صفی اللہ ہیں۔ یہ سب سچ و حق ہے، لیکن خبردار، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حبیب ہوں۔ حبیب کا مطلب ہے دوست، سچا دوست۔
میں حبیب ہوں، اور یہ بات میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا، فخر کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ نعمت الہی کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مجھ پر کہ میں اس کا حبیب ہوں، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، فخر سے نہیں کہہ رہا۔ پس حبیب میں تمام وصف ہیں، روح اللہ، خلیل اللہ، کلمت اللہ، کلیم اللہ اور صفی اللہ۔ حبیب میں سارے وصف موجود ہوتے ہیں، باوجود ان سب صفات کے، ان تمام چاروں صفات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبوبیت کی صفت موجود ہے، محبوبیت کی صفت موجود ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور پوری کائنات آپ کی محبوب ہے، آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے، اور آپ کو اپنا نبی آخری مانتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب حدیث کی اگلی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو صفت ہے نا محبوبیت کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، اور قیامت کے دن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حمد کا جو جھنڈا ہوگا نا، حمد کا جھنڈا میں ہی اٹھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں ہی اٹھاؤں گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام دوسرے نبی ہوں گے، اس حمد کے جھنڈے کے نیچے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ، جو بڑی شفاعت ہوگی امتیوں کی، امتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی کروں گا، وہ شفاعت عظمیٰ میں ہی کروں گا، اور میری شفاعت ہی سب سے پہلے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ ہمارا ایمان